اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ انصاف اور احسان کا حکم دیا ہے کہ انصاف کرے اور احسان کرے۔ انصاف کس کو کہتے ہیں، احسان کس کو کہتے ہیں، آئیے تفصیل میں ہم سنتے ہیں۔ عدل کے مشہور معنی ہے انصاف کرنے کے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، تو عدل سے مراد یہاں پر عدل کے معنی ہے انصاف کرنے کے ہیں، یعنی چاہے وہ اپنا ہو چاہے وہ بیگانہ ہو، سب کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ کسی کے ساتھ دشمنی یا کسی کے ساتھ دشمنی یا عناد یا محبت یا قرابت کی وجہ سے انصاف کے تقاضے کو مجروح نہ ہو، یعنی کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کی جائے بلکہ سب کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ ایک دوسرے معنی اعتدال کے ہیں، یعنی کسی معاملے میں بھی افراط یا تفریط کا ارتکاب نہ کیا جائے، حتیٰ کہ دین کے معاملے میں بھی، کیونکہ دین میں افراط کا نتیجہ غلو ہے جو سخت مذموم ہے، سخت برائی ہے، اور تفریط دین میں کوتاہی ہے، یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ احسان کے ایک معنی حسن سلوک، ایک معنی ہے عفو درگزر، اور ایک معنی ہے معاف کر دینے کے ہیں۔ دوسرے معنی تفضل کے ہیں، یعنی حق کو واجب سے زیادہ دینا یا عمل واجب سے زیادہ عمل کرنا۔ مثال کے طور پر احسان کا ایک معنی یہ بھی ہے کسی کام کی مزدوری 100 روپے ہے، لیکن دیتے وقت 10-20 روپیہ 30 روپیہ زیادہ دے دینا، طے شدہ روپیے سے طے شدہ 100 روپے کی ادائیگی حق کے واجب ہے، اور یہ عدل ہے، اور مزید 10-20 روپیہ یہ احسان ہے۔ تو گویا کہ یہی احسان ہے۔ کیا چیز؟ کہ اگر ہم کسی مزدور کو 100 روپیہ میں بات طے کر لیے، اور جب دیتے وقت اس کو 100 روپیہ دینے کے بعد دے دیا، یہ تو عدل ہے، انصاف ہے، کیونکہ اس سے بات ہوئی ہے۔ مزید 10-20 روپیہ دینا، 30 روپیہ دے دینا، یہ احسان ہے، یہی ہے احسان۔ عدل سے بھی معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے، لیکن احسان سے مزید خوشگواری اور اپنائیت و فدائیت کے جذبات نشوونما پاتے ہیں، اور فرض کی ادائیگی کے ساتھ نوافل کا اہتمام عمل واجب سے زیادہ عمل ہے، جس سے اللہ کا قرب خصوصی حاصل ہوتا ہے۔ احسان کے ایک تیسرے معنی ایک یہ ہے کہ اخلاص عمل اور حسن عبادت ہے، جس کو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ یعنی اگر ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر آپ کا وہ عمل بیکار ہے۔ تو اس لیے کسی بھی عبادت کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ اگر عمل کے اندر اخلاص نہیں پایا جاتا ہے تو وہ اچھی عبادت نہیں کہلائے گی، جو حدیث کے اندر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی عبادت اسی طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایتاء ذی القربیٰ، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، یعنی ان کی امداد کرنا، اسے حدیث میں صلہ رحمی کی اہمیت کو واضح کر رہا ہے۔ فحشاء سے مراد یہاں پر بے حیائی کے کام ہے،
کہ آج کل بے حیائی اتنی عام ہو گئی ہے کہ اس کا نام تہذیب، ترقی اور آرٹ قرار پا گیا ہے، یا تفریح کے نام پر اس کا جواز تسلیم کر لیا گیا ہے۔ لیکن محض خوشنما لیبل لگا لینے سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدل سکتی، یا کسی چیز کے نام لگانے سے کسی چیز کی برائی کی حقیقت بدل نہیں سکتی۔ اسی طرح شریعت اسلامیہ نے زنا اور اس کے مقدمات کو، رقص، سرور، بے پردگی اور فیشن پرستی کو، اور مرد و زن کے بے باکانہ اختلاط اور مخلوط معاشرت اور دیگر اس قسم کے خرافات کو بے حیائی ہی قرار دیا ہے۔ ان کا کتنا بھی اچھا نام رکھ لیا جائے، مغرب سے درآمد شدہ یہ خباثتیں جائز قرار نہیں پا سکتے۔ ابھی کل پرسوں میں 14 فروری کو جانتے ہیں لوگ ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے ہے کیا چیز؟ ویلنٹائن ڈے یہ کہتے ہیں کہ عید محبت ہے، یعنی عاشق معشوقہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں ویلنٹائن ڈے۔ اور نہ جانے 14 فروری کے اندر نہ جانے کتنے زنا کے واقعات عام ہوئے ہیں، کہ اس لیے کہ ویلنٹائن ڈے یہ عید محبت ہے، محبت عید ہے یہ کہتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید صرف 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شخص اس طریقے کی خرافات اور بے حیائی کا کام کو انجام دے اور پھر ان کا کتنا ہی اچھا نام رکھ لیا جائے، کتنا ہی اچھا نام رکھے، مغرب سے درآمد شدہ یہ خباثتیں جائز قرار نہیں پا سکتی۔ منکرن ہر وہ کام ہے جسے شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے، اور بغیون کا مطلب ہے کہ ظلم و زیادتی کا ارتکاب۔ ایک حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ قطع رحمی یعنی رشتے ناطے کو توڑنا، رشتے کو توڑنے کے بجائے، اور اس سلسلے میں لگاتار کئی دن سے عصر کے اندر درس کا موضوع چل رہا ہے کہ صلہ رحمی کیا ہے۔ تو قطع رحمی اور بغی یہ دونوں جرم اللہ کو اتنے ناپسند ہے کہ صلہ رحمی کے بجائے لوگ قطع رحمی کرتے ہیں، رشتہ کو جوڑنے کے بجائے رشتہ کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ اپنا بھائی ہو، چاہے وہ ہمارا پڑوسی ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ جو لوگ بھی رشتے ناطے کو توڑنے کی کوشش توڑتا ہے، تو یہ دونوں جرم اور بغی یہ ظلم و زیادتی اور قطع رحمی یہ دونوں جرم اللہ کو اتنے ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی ان کی فوری سزا کا امکان غالب رہتا ہے۔ اس حدیث کو یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، کتاب الزہد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قطع رحمی کرنا اور لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا، کسی پر ظلم کرنا، کسی پر ظلم و زیادتی کرنا، یہ دونوں جرم اللہ کو اتنے ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں تو سزا ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی ان کی فوری سزا کا امکان غالب رہتا ہے۔ اور آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر کئی چیزوں کو بیان کیا ہے۔ ایک ہے عدل انصاف کس کو کہتے ہیں اس چیزوں کو بیان کیا ہے۔ پھر دوسری چیز احسان کیا ہے، احسان کو بھی بیان کیا کہ احسان کس کو کہتے ہیں۔ پھر تیسری چیز ایتاء ذی القربہ یعنی پڑوسی کا حقوق، رشتہ داروں کا حق کیا ہے، ان چیزوں کو بھی بیان کیا۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ اور فحشاء کیا چیز ہے، فحشاء بے حیائی کیا چیز ہے، ان کو بھی بیان کیا ہے۔ والبغی ظلم و زیادتی کو بیان کیا۔ یعظکم لعلکم تذکرون، تو
جو وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ تو گویا کہ پتہ یہ چلا کہ اس آیت کریمہ کے اندر کئی چیزوں کو بیان کیا اللہ رب العالمین نے۔ عدل کو بیان کیا، احسان کو بیان کیا، ایتاء ذی القربیٰ کو بیان کیا، وینہی عن الفحشاء کو بیان کیا، والمنکر اور والبغی، یہ ساری چیزوں کو ایک ہی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔